جانور کو خصی کرنے کے بارے میں کوئی قرآن میں تعلیمات ہیں اس حوالے سے؟ سوال موصول ہوا کہ جانور کو خصی کرنے کا جو عمل ہمارے ہاں رائج ہے اس کے بارے میں قرآن سے کوئی رہنمائی ملتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، اس بارے میں قرآن سے تو ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی. یہ ہمارے ہاں جاری و ساری ہے اور روایات کے ذریعے اس عمل کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. روایات کے اندر بھی باقاعدہ یہ حکم نہیں آیا کہ آپ جانور کو خصی کریں. جانور کو خصی کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے جبکہ جو نر جانور ہے تو اسی کے ذریعے مادہ سے تعلق بنے گا اور نسل بڑھے گی. خصی کے ذریعے نسل تو نہیں بڑھ سکتی ہے. بلکہ اس کا تو اگر ہم جائزہ لیں تو قرآن کے اندر اس کا رد ہی مل جائے گا ہمیں. وہ آیت جو خاص طور پر ٹرانسجنڈرز کو پیش کی جاتی ہے کہ خود کو مخنث بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو مرد بنایا ہے، وہ اپنے آپ کو عورت بناتے ہیں، یا عورت بنایا ہے وہ اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان کے اوصاف میں سے ہے کہ شیاطین لوگوں کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتے ہیں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ مختلف اسٹیجز کو اپناتے ہوئے آخر میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنے کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ جانور کو اللہ نے نر اور مادہ اس طرز پر پیدا فرمایا ہے، اس طرز پر اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے. آپ نے نر کے ساتھ ظلم یہ کیا ہے کہ اس کو بچوں کو گھمانے کے لیے اور اس کے اندر سے وہ طاقت ختم کرنے کے لیے جو اس کے اندر اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی تھی، اس کو آپ نے خصی بنانے کی کوشش کی. تو فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے اندر تو یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر کرنے کی کوشش کی ہے اس کو خصی بنانے میں. اور اس کو بڑا قابل فخر سمجھا جاتا ہے کہ بکرا پیشاب پی رہا ہے یا جانور ایسا کام کر رہا ہے یا اس کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے اس کے اندر پیدا کی گئی ہے نا. ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی تخلیق کے اندر تغیر پیدا کریں، تغیر کریں اور اس کو بالکل ہی ناکارہ کر کے چھوڑ دیں. اب وہ آپ کی یعنی جانور کی نسل بڑھانے کے لیے کسی کام کا نہ رہ سکا. روایات سے اس کو دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ خصی کرنے سے تگڑا ہو جاتا ہے، اس سے گوشت کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گندگی کھانا یا پینا شروع کر دیتا ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پر یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں بنتی کیونکہ ہمارے بہت سارے جانور ہیں جن کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. چکن جو گندگی ہی کھا رہی ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے، اور بلکہ ہمارے یہاں تو فش کا جو گندگی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چکن ہی کھا رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی جانور کو ناکارہ کرنے کے لیے. بس کیا ہے کہ وہ لوگوں میں پیدا کر دیا ہے کہ بھئی خصی جانور جو ہے نا یہ بڑا افضل ہے اور یہ جو غیر خصی جانور ہے جو نر بکرا ہے یہ غیر افضل ہے. تو افضل غیر افضل کی بحث کے اندر بیچارہ جانوروں کی بہن چڑھائی، پہلے تو ان کی قربانی کروا کے بہن چڑھائی، دوسرا ان کو اس طرح ناکارہ بنا کے ان کی بہن چڑھا دی جاتی ہے. بیچارہ وہ جانور ہے تو کچھ بول نہیں سکتا، اس کے ساتھ شدید طریقے کا ظلم کر دیا جاتا ہے. ذرا وہ کیفیت کو ذہن میں لانے کی ضرورت ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. تو اگر قرآن کا جائزہ لیں تو قرآن میں کہیں بھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ میں اگر اس آیت کو ویسے ہی بیان کروں جیسے کہ یہ بیان کر رہے ہیں مخنث کے لیے اور ٹرانسجنڈرز کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے یہ اس کو ثابت کرتے ہیں، تو تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو خصی کرنے کی شدید مذمت کر رہی ہے اور شیطان کے اوصاف میں اس کو لے کر آ رہی ہے کہ یہ تو شیاطین کے اوصاف میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی تخلیق میں تغیر کر دیں. تو قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت ہی مل جائے گی. روایات سے جو اس کو تسکین پہنچانے کی اور مواد یا دلیل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ باطل ہے اور یہ جانوروں پر خود ظلم ہے، ان کی نسل کشی ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے اگر ڈاکٹر وغیرہ بولتے ہیں کہ اس کی بیماری کنٹیجیس ہے، آگے پھیل سکتی ہے، اگر اس کا ملاپ کسی مادہ کے ساتھ ہوگا تو اس کے اندر بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اس وجوہات کی بنا پر تو آپ
یہ عمل انجام دے سکتے ہیں، وہ بھی میڈیکل کے طرز کے حساب سے، نہ کہ اپنے بنائے ہوئے آلات کے حساب سے کہ ہر گھر کے اندر جو بھی دیہاتی ہے اس کے پاس وہ آلہ موجود ہے، وہ لیا اور اس کے خصی بنانے کا جو عمل ہے اس کو انجام دینا شروع کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہو وہ اس صورت میں جب کہ کوئی میڈیکل صورتحال آئے، ورنہ تو آپ خواہ افضل اور غیر افضل کی بحث کے اندر کے معاملے کے اندر آپ جانور کو اس کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں.